ثاقب کے منہ سے حمزہ کے لیے اپنی محبت کا سن کر ریشم کا دل ایک دم ہی دھڑک اٹھا۔ ثاقب کے لاکھ دھمکانے کے باوجود بھی ریشم حمزہ کی محبت کے ہاتھوں ہار گئی، اور جب ثاقب کو حمزہ اور ریشم کی منگنی کا پتہ چلا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ وہ ریشم کو پھر خانم کے کوٹھے پر پہنچانا چاہتا تھا، اور پھر اسے موقع مل ہی گیا جب حمزہ کاروبار کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے ریشم کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر گیا تو وہ کسی پاگل سانٹ کی طرح ریشم پر چڑھ گیا اور اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے سامنے سے آتا ہوا ثاقب کیانی، جس کی بے ڈھنگی ڈریسنگ دیکھ کر ریشم کا بے ساختہ ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اف اللہ، یہ بڑھاپا، موٹاپا، چوڑاپا کدھر سے آ ٹپکا میرے سامنے، یا اللہ بچا لے مجھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب دوڑ پڑی، لیکن اس سٹھیائے ہوئے ٹھرکی بڈھے کے لگاتار پکارنے پر اسے رکنا ہی پڑا۔ جانے من جانم، سنو تو، بات تو سنو میری، ذرا رکو تو صحیح، کدھر بھاگی چلی جا رہی ہو یوں مجھے دیکھ؟ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ جو بھی بات ہے جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ریشم کے اس طرح تڑک کر جواب دینے پر ثاقب کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ مجھ سے اس لہجے میں کیوں بات کرتی ہو؟ کیا میں اتنا برا انسان ہوں؟ کاش کہ تم انسان ہوتے ثاقب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں انسان نہیں ہوں؟ چھوڑو ان باتوں کو، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، کیا بات کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے بولو۔ ریشم، تم نے حمزہ کو اپنی ایسی کون سی ادائیں دکھائی ہیں کہ وہ بیچارہ تو اپنا دل ہی ہار بیٹھا ہے، اسیر ہو گیا ہے وہ تمہارے ہی ہار بیٹھا ہے، اسیر ہو گیا ہے وہ تمہارے اس مقناطیسی حسن کا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثاقب، منہ سنبھال کر بات کرو۔ ریشم بھڑک اٹھی، پہلے تم نے ماموں کو اپنے جال میں پھنسایا اور اب میرے معصوم بھانجے کو۔ ریشم چیخ اٹھی، فٹے منہ ہو تمہارا، اللہ غارت کرے تمہیں، تم اپنے کالے کرتوت مجھ پر تھوپ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی اتنی اچھی آپا اور حمزہ کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ کتنا مان ہے ان کو تم پر، کتنا اچھا سمجھتے ہیں وہ دونوں تمہیں۔ ثاقب، یاد رکھنا ایک دن تمہارا یہ بھیانک غلاظت سے بھرا ہوا چہرہ ضرور سب کے سامنے بے نقاب ہوگا۔ تم مجھ غریب پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، اب غصہ تھوک دو میری دلربا، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، وہ تم غور سے سنو۔ حمزہ تم سے اپنے پیار کا اظہار کرے گا، لیکن تم فوراً انکار کر دینا، کیونکہ آپا نے اپنی ایک عزیز دوست کی بیٹی تانیہ کو حمزہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے تم سے اور تمہاری اوقات سے بہت بہتر، ایسے بھی طوائف زادی کبھی کسی شریف خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ آج نہیں تو کل آپا کو تمہاری اصلیت کا علم ہو ہی جائے گا، وہ تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیں گی۔ ثاقب کی باتیں سن کر ریشم سکتے کی کیفیت میں تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمزہ جیسا نفیس انسان اس کو اپنے لیے منتخب کرے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو ایک بہت معمولی سی لڑکی تصور کرتی تھی، لیکن آج حمزہ کی دلی کیفیت جاننے کے بعد اس کے ویران دل میں ایک دم سے خوشیوں کے دیپ جل اٹھے۔ اس نے بھی بہت بار حمزہ کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت کو محسوس کیا تھا۔ ریشم کو گمسم دیکھ کر ثاقب نے اسے کہا، سمجھ رہی ہو نا تم میری بات کو؟ تمہیں ہر حال میں حمزہ کو منع کرنا ہے، کیونکہ کل رات آپا اور حمزہ کے درمیان صرف تمہاری وجہ سے تلخ کلامی ہوئی۔ وہ حمزہ جو اپنی ماں کی دل و جان سے عزت کرتا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بے ادبی کے لیے آمادہ ہوا، اور میں نہیں چاہتا ریشم کہ اس کا گھر سکھ چین تم جیسی معمولی لڑکی کے ہاتھوں برباد ہو۔ دیکھو ریشم، تمہیں حمزہ کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے، کیونکہ جس عورت نے تمہیں سہارا دیا، احسان کیا اور اس گھر میں جگہ دی، اب اس عورت کے بیٹے کو باغی ہونے سے تم ہی بچا سکتی ہو۔ ریشم ششدر سے کھڑی مکار ثاقب کی ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو پورے یقین کے ساتھ سن رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماں اور بیٹے کی اس محبت بھرے رشتے میں اس انجان لڑکی کی وجہ سے کوئی پھوٹ پیدا ہو۔ کیا سوچ رہی ہو ریشم؟ کچھ نہیں، لیکن اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس بے حس معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ جیسی دکھیاری اور تنہا لڑکی کے سر پر عزت اور تحفظ کی چادر ڈال دے۔ ریشم اب بری طرح رو رہی تھی۔ روتی کیوں ہوں؟ کیا میں نہیں ہوں تمہارا؟ ہمیشہ سے کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے۔ میں دوں گا تمہیں رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر، روپیہ پیسہ، دنیا بھر کی ہر چیز لا کر تمہارے ان قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس تم ایک اشارہ تو کرو، مانو میری بات، تم میرے ساتھ ایک بار دبئی چلو، دنیا بدل دوں گا میں تمہاری، تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ یہ سب بولتے ہوئے ثاقب ریشم کے تھا۔ ثاقب کی بدبودار سانسوں کو اپنے اتنے قریب محسوس ہوتا ہوا دیکھ کر روتی ہوئی ریشم چلا اٹھی، دور ہو جا گھٹیا کہیں کے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو مجھے آسائش اور رہائش کا لالچ دے کر بے آبرو کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کبھی بھی تیری اس ناجائز خواہش کو کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔
کمرے میں آنے کے بعد ریشم ایک بہت اہم فیصلہ کرنے لگی کہ وہ حمزہ کو صاف انکار کر دے گی اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ریشم کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، ایسے میں اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھا لیا۔ آپ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لے آؤ، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، حمزہ نے مختصر کہا۔ ریشم نے جلد از جلد ایک کپ کافی حمزہ کے لیے تیار کی اور کپ اٹھا کر وہ اسے اسٹڈی میں دینے چلی گئی۔ حمزہ کمپیوٹر پہ مصروف تھا، اس کے سامنے مختلف فائلز اور نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ بڑی جلدی بن گئی کافی، اپنے ٹیبل پہ رکھا کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ ریشم کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ آپ کیوں لائی کافی؟ میں نے تو صابرہ سے کہا تھا۔ وہ دراصل اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا، میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی تو آپ کے لیے کافی بنا دی۔ بہت شکریہ۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حمزہ اس کے دل فریب حسن کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ محویت کے ساتھ ایک ٹک سے اس پری پیکر کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اپنے انتخاب پر ناز تھا، مگر وہ خود بھی تو کسی سے کم تر نہیں تھا۔ نام، قابلیت، نرم مزاج، دولت مند، پڑھا لکھا، مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ اور اس کے علاوہ اس کی سحر زدہ کر دینے والی پرکشش شخصیت۔ اس لیے حمزہ کو ہم سفر بھی ایسا ہی ملنا چاہیے جو ہر طرح سے اس کے شایان شان ہو۔ آج ریشم کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ اپنے دل میں چھپی بے پناہ چاہت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ کہہ دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کہنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے جس کو دیکھ کر اس کے دل نے شدت سے دھڑکنا سیکھا۔ سنو جی، حمزہ کے اس گمبھیر لہجے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اٹھتے قدموں کو روک دیا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ وہ جاتے جاتے ٹھہر سی گئی۔ ریشم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی کیا؟ دیکھیں، آپ مجھے غلط ہرگز نہیں سمجھنا، پلیز آپ میری بے لوث محبت کو سمجھنا۔ ریشم، آپ سن رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سن رہی ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ریشم، یقین کریں میں یہ لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی دلی کیفیت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں اپنی اس محبت کو ایک خاص مقام دے کر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں ہمیشہ کے لیے باندھ دینا چاہتا ہوں۔ ریشم، کیا آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ کیا آپ میری ہمسفر بنیں گی؟ آپ کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ حمزہ بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن ریشم تو کسی بت کی مانند خاموشی سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا محبت کا جو طوفان حمزہ کے وجود میں ٹھاٹے مار رہا ہے اس کی ایک بوند بھی ریشم کو چھو کر نہیں گزری۔ حمزہ کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سوچنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود ہی خاموشی سے اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیوں برباد کروں میں ان لوگوں کا سکھ۔ لیکن حمزہ کا التجا بھرا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بے بسی سے سوچنے لگی، کیا اب میں حمزہ سے دور ہو جاؤں گی؟ حمزہ سے دور جانے کے تصور سے ہی وہ آپ دیدہ ہوئے جا رہی تھی۔ عجیب کشمکش میں تھی۔ ایک طرف وہ اس گھر کی خوشیوں کو بچانا چاہتی تھی تو دوسری طرف حمزہ جیسے انسان کو کھو دینا جو قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں۔ کون سی لڑکی ہوگی جو حمزہ جیسے با کردار انسان کی ہم سفر بننا نہیں چاہے گی؟ کھو دیا میں نے آج اتنی چاہنے والے شخص کو۔ کاش خانم نے مجھے اغوا نہیں کروایا ہوتا، کاش اس طرح سے نہ ملی ہوتی۔ وہ گھنٹوں ان سوچوں میں الجھی ہوئی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے۔ ریشم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسی کیا وجہ ہے جو مجھے روک رہی ہے حمزہ سے دور جانے سے؟ کیا میں بھی حمزہ کو چاہنے لگی ہوں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں صوبیہ آنٹی کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی۔ آج ہی دور چلی جاؤں گی میں حمزہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر میں ریشم کی پسندیدہ جگہ سوئمنگ پول تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی یا اسے اپنوں کی یاد ستاتی تو وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ جاتی۔ حمزہ نے اکثر اسے کئی بار اس جگہ کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ ریشم کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کی حالات سے نا واقف تھا۔ حمزہ تو اس کی زندگی کے ایک بہت اہم صحنہ سے بھی بے خبر تھا، لیکن آج رات کے اس پہر وہ اسے اس سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا ہوا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات کو ریشم ادھر کیا کر رہی ہے اور اس کا دل تڑپا۔ وہ اپنی زندگی کے قریب جا کر اس کا ہر
दुख दर्द समेट लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो नीचे स्विमिंग पूल के पास पहुंचा तो उसे रेशम दिखाई नहीं दी। वो मायूस होकर उधर ही बैठ गया। रेशम बोझल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में वापस आ गई थी। आज वो हमेशा के लिए इस घर से वापस जा रही थी। जाने से पहले वो सोबिया बेगम की दी हुई सारी चीजें इधर ही छोड़कर जाने वाली थी। उनका दिया हुआ मोबाइल फोन और कीमती तोहफे, इसके अलावा उसके सारे कपड़े अलमारी में लटके हुए थे। वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रही थी, सिवाय उस जोड़े और काली चादर के जो वो पहली बार इस घर में पहन कर आई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। जाने से पहले उसने एक नजर इस घर को देखा जहाँ उसे अब दोबारा कभी नहीं आना था। इस घर और यहाँ के मकीनों ने उसे बहुत इज्जत दी थी। यहाँ रहकर वो जिंदगी के इस खूबसूरत रंग से आशना हुई थी जिससे पहले वो अनजान थी। वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, आंखों में आश्क लिए। जब रेशम कमरे से बाहर आई तो बुरी तरह हमजा से टकरा गई। अपने इतने करीब हमजा को पाकर वो कुछ लम्हों के लिए जज्बाती जरूर हुई थी, लेकिन बहुत जल्द उसने हमजा को अपने वजूद से अलग किया। जाने से पहले वो हमजा से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे लगा था वो उसकी तरफ देखेगी तो हमजा जान जाएगा कि उसके दिल में क्या है। बस इतना ही कह पाई थी, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। क्यों? हमजा तड़प उठा। बस जाना है मुझे। नहीं जाओ, रुक जाओ। नहीं रुक सकती। क्यों? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? नहीं, झूठ मत बोलो रेशम। मैंने आपकी आंखों में बहुत बार अपने लिए चाहत देखी है। झूठ देखा है आपने मेरी आंखों में? नहीं रेशम, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या आपको मंजूर है कि मैं तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, सिसकता हुआ आपकी जुदाई और एहसास के तले दब कर अपनी जान दे दूं? हमजा प्लीज चुप कर जाएं, मेरा दिल फट जाएगा। रेशम चीख उठी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, जाने दे आप मुझे। कुछ नहीं जानते आप मेरे बारे में। मुझे आपके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। मैं बारे में कुछ जानना भी नहीं है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और बाकिरदार लड़की हैं और आप में वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक अच्छी शरीके हयात में होनी चाहिए। फिर उसने जैसे आखिरी उम्मीद पर कहा, मत जाओ, मुझे इस तरह छोड़कर तन्हा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बड़ी थकन थी उसके लहजे में। रेशम, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं, जिसके बाद मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। अगर आप ना मानी तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा। हमजा की बातों में ना जाने ऐसा क्या था कि रेशम अपने आप को मोम की तरह पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो दिलो जान से हमजा की एक एक बात पर आंख बंद करके यकीन करती चली गई। रेशम ने कामती आवाज के साथ हमजा को मुखातिब किया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कहो रेशम, आज जो कुछ भी कहना चाहती हो, लेकिन बस मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करना। रेशम ने डुबडुबाई हुई आंखों से हमजा की तरफ देखते हुए कहा, हमजा, अगर किसी ने आपसे आकर ये कह दिया कि मेरा माजी दागदार है या मुझ पर कोई तोहमत बांध, आप मुझसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितनी आज कर रहे हैं। हमजा ने रेशम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ रेशम, मेरा ये वादा है आपसे कि मैं फिर भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करूंगा जितनी इस वक्त करता हूँ। मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। रेशम ने नम आंखों से हमजा की तरफ देखा जिसमें उसके लिए बेतहाशा चाहत थी, दिल से यकीन कर लेने वाली चाहत। लेकिन हमजा, आपकी मम्मा ना मानी तो? रेशम के खदशात को समझते हुए हमजा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने मामा से बात की है और आप उन्हें बहुत पसंद हो। हमजा की ये बात सुनकर रेशम चौंक सी गई, क्योंकि साकिब ने तो उसे कुछ और ही कहानी बताई थी। अब वो समझ गई कि साकिब उसे वरगला रहा था। रेशम को गहरी सोच में डूबा देखकर हमजा उसकी तरफ देखकर कहने लगा, क्या सोच रही हो? अब मैं तमाम जिंदगी अपनी रेशम की संगत में गुजारना चाहता हूँ। रेशम अभी अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई थी। आज वो बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसकी और हमजा की जिंदगी का बहुत खास दिन था, यानी उनकी मंगनी का दिन। सोबिया बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो पहले दिन से ही रेशम को बहुत पसंद करती थी और उसे हमेशा से अपने पास रखना चाहती थी, पर वो हमजा के जज्बात से लाइल्म थी। लेकिन जब हमजा ने उन्हें अपनी पसंद से आगाह किया तो उन्होंने अपने बेटे की पसंद का दिल से एहतराम किया। उन्हें हमजा के इंतखाब पर नाज था। हल्के गुलाबी रंग का घेरदार लहंगा ड्रेस जो फिरोजी मोतियों और सुर्ख सितारों के नफीस काम से भरा पड़ा था। गोरे गोरे हाथों में हमजा के नाम की मेहंदी रचाए रेशम आज नजर लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। हमजा की तो निगाहें जैसे पथरा सी गई हों। वो बहुत मोहब्बत से रेशम की मदहोश कर देने वाले हुस्न को देख रहा था। रेशम शर्म के मारे सुर्ख हुई जा रही थी। वो सर झुकाए कभी अपनी उंगलियां मरोड़ती तो कभी बिला वजह अपने आंचल को दुरुस्त करती, क्योंकि वो जानती थी कि हमजा उसे मुसलसल देख रहे हैं। रेशम,
جی حمزہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ اس دلہن کے جوڑے میں وہ شرم کی وجہ سے بامشکل اچھا کہہ پائی۔ آج نہ جانے کیوں اسے حمزہ سے اس قدر شرم آ رہی تھی۔ حمزہ، جی بولیں ریشم، کیا بات ہے؟ کیا آپ مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہتے رہیں گے؟ ریشم کے چہرے پر خدشات اور اداسی کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر حمزہ نے اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ریشم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ میری... سچ حمزہ؟ ریشم نے پلکیں اٹھا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ کیا ریشم، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بدل جاؤں گا؟ حمزہ نے ریشم کی خوبصورت آنکھوں میں پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، ریشم، میں زندگی کی آخری سانس تک بس آپ کا ہی رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کچھ دن بعد ریشم ثاقب چیختا چلاتا ہوا ریشم کے کمرے میں آ پہنچا۔ اس نے لپک کر ریشم کو چوٹی سے پکڑ لیا۔ چھوڑو میرے بال۔ ریشم شدت تکلیف سے تڑپ اٹھی، لیکن ثاقب پر تو جیسے پاگل پن کا بھوت سوار تھا۔ بے غیرت، آوارہ، طوائف زادی، اب تو بھی ہم شرفا کی عزت بننے کی خواب دیکھنے لگی۔ میں پورا نہیں پڑتا تجھے؟ کیا کمی ہے مجھ میں ذرا بزنس کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے دبئی کیا گیا، تو نے مجھ سے بے وفائی ہی کر ڈالی۔ کیا بکواس کر رہے ہو ثاقب، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو میرے بال۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ بے شرم لڑکی، اتنی بھولی بھالی نہیں بن کہ جیسے تجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ مکار، بدچلن، پھر کیا یہ منگنی تیرے باپ کی ہوئی ہے؟ اس گھر کیا تھا نا میں نے تجھے حمزہ کے قریب جانے سے، تو نے انکار کیوں نہیں کیا اس کو؟ مر مٹی تو اس کے پیسوں پر، لالچی لڑکی۔ میں بھی تو تجھے یہ سب کچھ دے رہا تھا، پھر مجھے انکار کیوں کرتی رہی؟ تم تو جھوٹے ہو، مکار ہو۔ تم نے صوبیہ آنٹی کے خلاف میرے کان بھرے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھے بہت چاہتی ہیں، وہ بیچاری تو جھٹ سے راضی ہو گئی، اور حمزہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میں ان کو انکار نہیں کر سکی۔ حمزہ محبت کرتا ہے تجھ سے، اور میرا پیار کبھی تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا کیا ہے حمزہ میں جو تو اس کے گن گا رہی ہے؟ میں بھی جوان مرد ہوں، دنیا بھر کی دولت تیرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ تیری جیسی لڑکیاں تو دو دو پیسے میں بکتی ہیں۔ سن، آج میں تجھے بتاتی ہوں کہ حمزہ اور تجھ میں کیا فرق ہے۔ حمزہ ایک مرد ہے اور تو ایک نمبر کا حرامی۔ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور تو مجھے اپنی رکھیل بنا کے بے آبرو کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے بیوی بنا کر اس بے رحم دنیا سے چھپا کر عزت اور احترام کی ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہے جسے ہمارے معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ میں تا حیات حمزہ کی مشکور رہوں گی، کیونکہ وہ میرا کھویا ہوا مقام دینا چاہتا ہے جو خانم جیسی بے رحم عورتیں اور تجھ جیسے دلال چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم معصوم اور بے قصور لڑکیاں نہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ خود ہمارے ماں باپ ہمیں دھتکار دیتے ہیں اس بے رحم معاشرے میں ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ اب دفع ہو جا یہاں سے، تجھے جو مرضی کرنا ہے کر لے، مجھے بہت یقین ہے اپنے اللہ پر اور حمزہ کی بے لوث محبت پر۔ شاباش، تالیاں، بہت اچھی تقریر کی تو نے آج ریشم، لیکن اب میں کچھ نہیں کروں گا، جو بھی کرے گی خانم کرے گی۔ ریشم، لانگ ڈرائیو پر چلے، دیکھو موسم بھی کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ نہیں حمزہ، میں نہیں جا رہی۔ کیوں بھئی؟ دیکھے نا کتنے کالے بادل آ رہے ہیں، اور اب تو تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اف، کتنی ڈرپوک اور بور ہو تم ویسے۔ ارے بھائی حمزہ، اتنے خطرناک اور سرد موسم میں کہاں جانے کے پروگرام بن رہے ہیں؟ ثاقب ماموں، بس ذرا لانگ ڈرائیو پر۔ لیکن یہ ریشم جانے کو راضی ہی نہیں ہو رہی۔ آپ بولے نا ماموں، اس سے شاید یہ مان جائے۔ ثاقب نے ریشم کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہا، چلی جاؤ ریشم، کبھی کسی کا دل بھی رکھ لیا کرو، کتنی سنگ دل لڑکی ہو تم۔ دیکھو تو کتنے پیار سے حمزہ تمہیں لے جانا چاہتا ہے اپنے ساتھ۔ اچھا چلے حمزہ، اب میں ثاقب انکل کی بات تو نہیں ٹال سکتی، کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، اس گھر کے بڑے ہیں۔ ریشم نے مزید مزے لیتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ریشم حمزہ سے پوچھتی ہے، ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ریشم، سب سے پہلے تو ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے، اس کے بعد شاندار لنچ، اور آخر میں میری من پسند کافی شاپ سے بہت ہی مزیدار سی کافی۔ لیکن حمزہ، اگر طوفانی بارش ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ریشم، تم بھی نا بچوں کی طرح باتیں کرتی ہو۔ ارے بھائی، بارش ہو بھی گئی تو میں بھی اپنا پلان کسی صورت کینسل نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ لیکن حمزہ، مجھے ڈر لگتا ہے تیز بارش سے۔ بارش سے بھی کوئی ڈرتا ہے بھلا؟ اچھا خیر چھوڑو، اور یہ گانا سنو۔ حمزہ، دیکھیں نا کتنا اندھیرا ہو گیا ہے اور بادل بھی گرج رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب موسلادھار بارش شروع ہونے والی ہے۔
प्लीज अब घर चलें, मुझे बहुत डर लगता है बादल के गर्ज से। हाँ रेशम, वाकई अंधेरा तो बहुत ज्यादा हो गया है और अब तो फिलहाल ड्राइव करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे हमजा? रेशम के चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं गाड़ी एक तरफ लगा देता हूँ और फिर जैसे ही मौसम में कुछ बेहतरी आएगी हम निकल जाएंगे इधर से। हमजा वो देखिए, वो जो पठान के होटल के सामने पीपल का घना दरख्त है ना, जहाँ कुर्सियाँ और मेजें लगी हुई हैं, उधर लगा लें आप गाड़ी, ये जगह ज्यादा मजबूत है। रेशम, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मनपसंद जगह से लंच नहीं करवा सका। तो क्या हुआ हमजा, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हमजा के होटल से सादा सा खाना खाया और वहीं बैठकर बातें करने लगे। रेशम सुनो, हमजा ने उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कहा, मैं आज मामा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करूंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज से ठीक 4 दिन बाद हमजा और रेशम का निकाह था। हमजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसने जिस लड़की को दिलो जान से चाहा था, अब वो हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। उसकी जीने की वजह ये लड़की, जिसे वो 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था, अब सिर्फ 4 दिन की दूरी, लेकिन ये 4 दिन उस पर 4 सदियों के बराबर थे। ना जाने ऐसी क्या कशिश थी उस लड़की में कि हमजा को उसके बगैर अब एक पल भी जीना नामुमकिन सा लग रहा था। वो तो रेशम से आज ही निकाह कर लेना चाहता था, लेकिन उसे एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शारजा जाना था। इधर रेशम को बहुत से अंदेशों ने घेर रखा था। वो जानती थी साकिब बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है, इसीलिए आज इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर भी वो उदास थी। आज भी वो घंटों पूल के किनारे बैठी रही थी। उसे वक्त गुजरने का अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो कितनी देर तक इधर बैठी रही है। उसने आज खाना भी नहीं खाया था, जबकि घर में आज खाने का काफी एहतमाम था। वो बहुत कर्ब से गुजर रही थी। कितनी शिद्दत से चाहा था उसने हमजा को, पर आज ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए उसे खो देने वाली है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कितनी ठंड भी हो रही है, अगर बीमार पड़ गई तो? हमजा की यूं अचानक आवाज सुनकर रेशम ठटक सी गई। हमजा कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था। उसने जब रेशम को इतनी रात गए पूल के किनारे बैठे देखा तो वो परेशान होकर उसके पास आया। क्या बात है रेशम, तुम ठीक तो हो? मामा भी तुम्हारा पूछ रही थी, तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया। कुछ नहीं हमजा, बस वो मैं ऐसे ही यहाँ बैठी थी, उसने उठते हुए बोला। चांद की रोशनी में उसका ये हुस्न बहुत दिल फरेब लग रहा था। वो सर्दी से कांप रही थी। हमजा ने अपनी जैकेट उसके कांधों पर फैलाते हुए उसकी मदहोश कर देने वाली निगाहों में झांक कहा, सुनो जान, अब तुम मेरी इमानत हो और तुम में मेरी जान बसती है, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद ब खुद ही खत्म हो जाऊंगा। याद रखना तुम मेरी ये बात, मर जाएगा तुम्हारा ये हमजा। प्लीज ऐसा मत बोलें, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा अब है ही कौन? रेशम की आंखों में आंसू थे। हमजा, मैं आपको किसी कीमत भी खोना नहीं चाहती। आप मेरे जीने की वजह है, बहुत चाहती हूँ आपको। लेकिन बस, वो बोलते बोलते खामोश हो गई। बस क्या रेशम, ऐसा क्या दुख है जो अंदर ही अंदर तुम्हें दीमक की तरह चाट रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी से हर दुख तकलीफ उखाड़ फेंकूंगा। कुछ नहीं हमजा, कुछ भी तो नहीं है। रेशम ने बात को टालते हुए कहा, अब अंदर चलें, मुझे बहुत भूख लग रही है। और मुझे भी रेशम, क्योंकि मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसे खा लेता तुम्हारे बिना? चलो हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे और खाने के बाद तुम्हारे इन प्यारे से हाथों की चाय पियेंगे। खाने के बाद रेशम हमजा के लिए इलायची वाली चाय बनाने किचन में पहुंची। वो चाय बनाने में मसरूफ थी, लेकिन साकिब जैसे ठरकी की आवाज पर उछल पड़ी। साकिब उसके इंतहाई करीब आकर निहायत ही घटिया गाना गुनगुना रहा था। रेशम ने उसको काफी बातें सुना दी। अपनी इतनी तजलील होते देखकर साकिब के तन बदन में आग लग गई। वो भड़क उठा, क्या समझती है तू? 2 कौड़ी की लड़की, औकात ही क्या है तेरी? गुर्बत, फकीरी और गंदगी में पलने वाली मामूली सी लड़की आज महलों की रानी बनने के ख्वाब देख रही है। रेशम चाय लेकर जाने लगी तो साकिब धाड़ा, रेशम जाते जाते मेरी एक बात सुनती जा। ये जो तू बहुत उड़ी उड़ी फिर रही है ना आजकल इस घर में, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये घर रोशनियों से जगमगा रहा होगा, और जब तू अपने हाथों में हमजा के नाम की मेहंदी रचाए, आंखों में हसीन रंग बिरंगे सपने सजाए, फूलों की सेज पर पहुंचने के लिए बेचैन होगी। लेकिन अफसोस, जब तेरी असलियत हमजा और आपा के सामने पर थूक कर तुझे इस घर से निकाल बाहर करेंगे। हाय कितना मजा आएगा मुझे ये फिल्मी सीन देखकर। बस अब कुछ ही दिन की चामी है तेरी इस घर में, और फिर वही खानम का कोठा और हर रात एक नया खरीदार। बस कर जा बेशरम, तू अल्लाह के कहर से डर।
آج ثاقب کی باتوں کو سن کر اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی. وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی. ریشم کی چیخو پکار پر حمزہ پریشان ہو کر کچن کی طرف آ پہنچا. کیا ہوا ریشم، تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ حمزہ نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا. حمزہ کو دیکھ کر ثاقب کی ہوائیاں اڑ گئی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے. کیا ہوا ریشم؟ حمزہ بار بار ڈری سہمی روتی بلکتی ہوئی ریشم